اور ساحل کی طرف سے ہو کر مکہ مکرمہ کا راستہ اختیار کیا، اور دوسری طرف اپنا ایک قاصد بھیجا قریش کے پاس کہ تمہارا قافلہ خطرے میں ہے، اس کو بچانے کے لیے آ جاؤ۔ بہرحال قریش کو جب وہ قاصد پہنچا تو ابو جہل نے 1000 کا لشکر تیار کیا، اور اس نے کہا کہ ہم اپنے قافلے کی حفاظت کریں گے، اور اگر محمد اور ان کے ساتھیوں سے لڑائی کی نوبت آئی تو لڑیں گے۔ بڑی تیاری کے ساتھ 1000 کا لشکر اور ادھر 313 بے سر و سامان وہ نکلے جناب اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے۔ ابو سفیان کا قافلہ جب محفوظ راستے سے آگے نکل گیا تو اس نے پیغام بھجوایا کہ ہم خیریت سے محفوظ طریقے سے اب نکل گئے ہیں، تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو جہل کا کہنا یہ تھا کہ جب تک میں لڑ نہ لوں اس وقت تک میں واپس نہیں جاؤں گا۔ اللہ نے اس کی موت لکھی تھی کہ جتنے بڑے بڑے سردار آ رہے تھے اللہ نے بدر کے مقام پر ان سب کی موت لکھی تھی، ان کی موت انہیں کھینچ کے لے کے آ رہی تھی، ان کی موت انہیں کھینچ کے لا رہی تھی۔ جب ابو جہل نکل رہا تھا مکہ سے تو جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی حضرت عاتکہ انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا کہ کوئی آنے والا آیا ہے اور یہ آواز لگا رہا ہے کہ قریش تم اپنی مقتل گاہ کی طرف چلو، تم اپنے مقتل گاہ کی طرف چلو، یعنی اس جگہ چلو جہاں تمہیں قتل کیا جائے گا۔ ان کی پھپھی نے یہ خواب حضرت عباس کو بتایا، انہوں نے ابو جہل کو بتایا، اس نے کہا کہ تم ہمیں ڈرا رہے ہو، ایسے ہی تم لوگ لڑنا نہیں چاہتے۔ بہرحال وہ لشکر لے کر آیا، اس میں حضرت عباس مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت عباس شامل تھے قریش کے لشکر میں، حضرت علی کے بھائی عقیل شامل تھے، یعنی حضرت ابو بکر کا بیٹا مسلمان نہیں ہوا تھا وہ شامل تھا، یعنی سارے رشتہ دار ہیں جو مکہ مکرمہ سے لڑنے آ رہے ہیں۔ بہرحال بدر کے مقام پر یہ پہنچے اور انہوں نے پانی کی جگہ دیکھ کر اچھی جگہ کا انتخاب کر لیا۔ جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو اب آپ لڑنے کے ارادے سے تو آئے نہیں تھے، آپ تو آئے تھے کہ قافلے پر حملہ کریں گے۔ قافلہ نکل گیا اور پتہ چلا کہ جی ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر آ گیا ہے۔ تو جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہرگز پریشان نہ ہوں، آپ ہمیں جو حکم دیں گے ہم اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہیں۔ حضرت عمر نے کھڑے ہو کر تائید کی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو قتال کا حکم دیا ہے تو آپ قتال کیجئے۔ حضرت مقداد بن اسود کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں یہودیوں کی طرح نہیں پائیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ جاؤ عمالقہ سے لڑو تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ آپ اور آپ کے رب جائیے لڑیے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت مقداد نے کہا کہ ہم آپ کو یہ جواب نہیں دیں گے، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے۔ لیکن یہ سارے مہاجرین تھے، جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کا مدعا جاننا چاہتے تھے کہ انصار لڑنا چاہتے ہیں یا نہیں لڑنا چاہتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انصار نے آپ کی حفاظت کا معاہدہ تو کیا تھا، لیکن یہ معاہدہ نہیں تھا کہ وہ آپ کے ساتھ جا کے باہر دشمنوں سے لڑیں گے۔ تو جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی رائے جاننا چاہتے تھے کہ بھائی ان سے یہ معاہدہ نہیں تھا کہ یہ میرے ساتھ مدینہ سے باہر نکل کے دشمن پہ حملہ آور ہوں گے، تو اگر یہ نہیں لڑنا چاہتے تو نہ لڑیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو انصار کے سردار تھے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں اگر سمندر میں گھوڑے دوڑانے کو کہیں گے تو ہم اپنے گھوڑے سمندر میں دوڑا دیں گے، آپ جو حکم دیں گے ہم اس کے لیے تیار ہیں، آپ انصار کی طرف سے بے فکر ہو جائیے۔
یہ سن کر جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی کہ حضرات انصار باوجود ان سے یہ معاہدہ نہیں تھا کہ یہ جا کے قتال کریں گے حضور کے ساتھ، لیکن انہوں نے اپنی جانیں جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کی. پھر آپ نے ہمت کی اور اللہ تعالی کی طرف سے بھی مدد کا وعدہ کیا گیا کہ آپ کفار سے قتال کیجئے، فرشتوں کی مدد ہم آپ کے لیے بھیجیں گے. چنانچہ جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لشکر بدر کے مقام پہ تیار کر دیا اور حضور کے لیے ایک ٹیلے پر ایک چھوٹا سا چھپر ڈال دیا گیا تھا کہ جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کھڑے ہو کے سارا میدان کا جائزہ لے سکیں اور وہاں پر آپ اپنی عبادت کر سکیں. جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو پوری رات، اگلے دن جمعے کا دن تھا 17 رمضان، آپ نے پوری رات اللہ تعالی کے سامنے گریہ وزاری میں گزاری اور بار بار اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ اگر یہ چھوٹا سا لشکر ہے، بے سر و سامان ہے، اگر آج اس کو شکست ہو گئی تو روئے زمین پر آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، روئے زمین پر آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. صبح فجر کی اذان ہوئی، فجر کا وقت ہوا، جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز کے لیے اٹھایا. نماز کے بعد سب بندی فرمائی آپ نے. ادھر قریش بھی پوری تیاری کر رہے تھے. عربوں کے ہاں یہ طریقہ تھا کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے انفرادی مقابلے ہوتے تھے. ادھر سے پہلوان آتے تھے، ادھر سے پہلوان جاتے تھے. پہلے انفرادی مقابلے ہوتے تھے، پھر جنگ شروع ہوتی تھی. قریش کی طرف سے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ، عتبہ کا بیٹا ولید بن عتبہ، یہ تینوں خود وود پہن کے پوری تیاری کر کے زرہ پہن کے میدان میں آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے مقابلے کے لیے کون آتا ہے. حضرات انصار میں سے 3 صحابہ تشریف لے گئے. تو یہ کہنے لگے کہ بھائی تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم انصار ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تم ہمارے ہم پلہ نہیں ہو. یعنی تکبر جو ہے وہ میدان جنگ میں بھی ختم نہیں ہوتا. کہنے لگے کہ تم ہمارے ہم پلہ نہیں ہو. وجہ یہ کہ ہم قریش ہیں، ہم مقابلہ کریں گے تو قریش سے کریں گے. تم تو انصار ہو، کاشتکار، ہم کاشتکاروں سے مقابلہ کرنے کے لیے نہیں آئے. جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں انصاری صحابی کو واپس بلا لیا. اب آپ نے حضرت حمزہ کو بھیجا، حضرت علی کو بھیجا، حضرت ابو عبیدہ بن حارث کو بھیجا. یہ تینوں جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار. حضرت حمزہ چچا، رضائی بھائی بھی، حضرت علی چچا زاد بھائی، حضرت ابو عبیدہ بن حارث یہ بھی قریبی رشتہ دار. آپ نے اپنے تینوں قریبی رشتہ داروں کو مقابلے کے لیے بھیجا. اب وہ کہنے لگے کہ ہاں اب مقابلے میں مزہ آئے گا. شروع ہوا مقابلہ. حضرت حمزہ نے پہلے ہی وار میں عتبہ کو مار دیا. حضرت علی کا مقابلہ عتبہ کے بیٹے سے ہوا، پہلے ہی وار میں حضرت علی نے ولید کو قتل کر دیا. شیبہ کا اور حضرت ابو عبیدہ کا مقابلہ کچھ چلا اور حضرت ابو عبیدہ کا پاؤں اس نے کاٹ دیا. حضرت حمزہ اور حضرت علی فارغ ہو گئے تھے، انہوں نے اس کو بھی ٹھکانے لگا دیا اور حضرت ابو عبیدہ کو اٹھا کر جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے آ گئے. اللہ تعالیٰ نے اس انفرادی مقابلے میں مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی کہ 3 سردار آئے تھے. آپ کو پتا ہے یہ عتبہ اور شیبہ کون ہے؟ یہ وہ تھے، یہ حضور کے رشتہ دار ہیں. طائف میں جن کے باغ میں حضور نے پناہ لی تھی، یہ عتبہ اور شیبہ کا باغ تھا. جب یہ نکلنے لگے تھے نا مکہ مکرمہ سے، تو میں نے جب آپ کو طائف کا واقعہ سنایا تھا، میں نے عرض کیا تھا کہ ان کا غلام تھا، اس کا نام تھا عداس.
یہ نصرانی تھا. اس نے جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پلایا تھا اور انگور پیش کیا تھا آپ کی خدمت میں. جب یہ عتبہ اور شیبہ مکہ سے نکلنے لگے تو عداس نے پاؤں پکڑ لیے کہ تم اپنی مقتل گاہ کی طرف جا رہے ہو, خدا کے واسطے نہ جاؤ, اللہ کے نبی سے مقابلہ کر کے جیت نہیں سکتے. لیکن ان کو اپنی طاقت پر, اپنے مال پر, اپنے نسب پر ایسا فخر تھا کہ یہ اپنے سامنے کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے. تینوں عتبہ, شیبہ, عتبہ کا بیٹا, تینوں پہلے ہی بار میں مارے گئے. اور پھر ایک اور کافر نکلا, اس کو ابو کرش کہتے ہیں. اس نے وہ آیا اور آ کے کہا کہ کوئی ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے. حضور کے چچا, رشتے کے چچا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نکلے. اس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی خوف سے. انہوں نے ایسا نشانہ لے کے برچھا مارا کہ وہ نیزہ ان آنکھوں میں گیا جا کے, اور وہ گھوڑے سے گر گیا. حضرت زبیر نے نیزہ نکالنے کی کوشش کی تو نہیں نکل رہا تھا. پاؤں رکھ کر نیزہ نکالا, نیزہ مڑ گیا. جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر سے وہ نیزہ اپنے پاس لے لیا تھا کہ زبیر یہ مجھے دے دو, میں یادگار کے طور پہ اپنے پاس رکھوں گا. جب تک حضور حیات رہے حضرت زبیر کا یہ نیزہ حضور کے پاس رہا. پھر آخر میں عروہ بن زبیر تک یہ نیزہ پہنچا. تو یہ تاریخی نیزہ تھا کہ جس سے انہوں نے اتنے بڑے پہلوان کو قتل کیا تھا. اس کے بعد گھمسان کی جنگ شروع ہوئی, اور آپ دیکھیے کیا منظر ہوگا کہ باپ بیٹے کے سامنے, بھائی بھائی کے سامنے, چچا زاد بھائی چچا زاد بھائی کے سامنے, ادھر سے بھی رشتہ دار ادھر سے بھی رشتہ دار. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کا بیٹا آیا, کوشش کی نکل گیا, کہا کہ میں آج یہ چاہتا تھا کہ اپنے ہاتھ سے مارتا اپنے بیٹے کو. اس وقت تک اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے خاص مدد نازل فرمائی, اور جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, جب گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی آپ کو حکم دیا کہ ایک مٹھی مٹی لیں اور ان کی طرف پھینکیں. آپ نے پھینکی, جس کا قرآن میں ذکر ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. ایک مٹھی مٹی آپ نے نہیں پھینکی, اللہ نے پھینکی. کوئی کافر ایسا نہیں رہا جس کی آنکھوں میں اس مٹی کے ذرات نہیں گئے, چنانچہ وہ سہم گئے. بس یہ ایسا موڑ تھا کہ حضرات صحابہ کرام نے کشتے کے پشتے لگا دی. 70 کافروں کو قتل کیا, 70 قید ہوئے, بقیہ بھاگے, اور اللہ تعالیٰ نے خوب مال غنیمت عطا فرمایا, اور دوپہر تک یہ جنگ ختم ہو گئی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں فتح عطا فرمائی. جتنے بڑے بڑے سردار تھے سب مارے گئے. ابو جہل جو سب سے بڑا ان کا سردار تھا, اس کو 2 بچوں نے مارا. اللہ بھی دکھاتے ہیں نا کہ ابو جہل, حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میرے برابر میں 2 بچے کھڑے ہوئے تھے انصاری, انہوں نے مجھے ایک نے ادھر سے ہلایا ایک نے ادھر سے ہلایا. کہنے لگے کہ چچا یہ بتائیے ابو جہل کون ہے, ابو جہل کون ہے. انہوں نے کہا تم کیا کرو گے. کہا کہ نہیں, ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے حضور کو برا بھلا کہتا ہے, آپ دکھا دیجئے باقی ہمارا کام ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ اتنے میں ابو جہل گزر رہا تھا, میں نے بتایا کہ دیکھو وہ ہے. یہ دونوں عقاب کی طرح جھپٹے اور ابو جہل کو گرا کے اس کو زخمی کر دیا. معاذ اور معوذ یہ 2 بیٹے تھے حضرت افرا کے, انہوں نے ابو جہل کو گرا کے زخمی کر دیا. اور پھر جب جنگ ختم ہوئی تو جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو بھیجا کہ دیکھو کون کون قتل ہوا ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, یہ چھوٹے قد کے صحابی تھے,
یہ دیکھا کہ انہوں نے دیکھا کہ ابو جہل زخمی حالت میں ہے اور بس آخری سانسیں لے رہا ہے، یہ اس کے سینے پہ چڑھ گئے. تو ابو جہل کہنے لگا اس مرتے وقت بھی کہ تجھے پتا ہے تو کس سینے پہ بیٹھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا میں تو تیری گردن کاٹنے کے لیے آیا ہوں. تو کہنے لگا کہ بس ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ جب گردنیں رکھی جائیں تو میری گردن سب میں نمایاں ہو. انہوں نے گردن کاٹ کر حضور کے پاس لے گئے اور یہ ساری بات بتائی. حضور نے فرمایا کہ یہ میری امت کا فرعون تھا، یہ تو موسیٰ کے فرعون سے بھی بڑھ کر ہے. موسیٰ کا فرعون جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ آمنت برب ہارون و موسیٰ، کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس کا ایمان قبول نہیں کیا، کہا کہ آن اب ایمان لا رہے ہو، اب ایمان لانے کا وقت نہیں ہے. جب موت آنکھوں سے انسان دیکھ لیتا ہے پھر ایمان لانے کا وقت ختم ہو جاتا ہے. تو موسیٰ کا جو فرعون تھا مرتے وقت تو کم سے کم ہار مان لی اس نے. یہ میری امت کا فرعون ہے کہ مرتے وقت بھی اس نے ہار نہیں مانی اور کہتا ہے کہ میرا گلا نیچے سے کاٹو تاکہ جب یہ گردنیں رکھی جائیں تو سردار کی گردنیں اونچی نظر آئے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس پہلے غزوے میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. اور آپ اگر قرآن کریم میں سورہ انفال کے شروع کے 2 رکوع آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس جہاد کی اللہ رب العزت کی نگاہ میں کیا اہمیت تھی. اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ایک دم پہلے وار میں ان کی ساری قوت ساری طاقت ختم کر دی جائے. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. ہم چاہتے ہیں کہ ان کو جڑ سے مٹا دیا جائے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس جہاد کے ذریعے مسلمانوں کی ایک قوت اور ایک رعب اور ایک دبدبہ اللہ تعالیٰ نے پورے عرب کے اوپر قائم فرما دی ہے. بقیہ انشاءاللہ اگلے جو میں عرض کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.